یونائٹڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر برائے تربیت جناب عبدالرؤف کشمیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ظلم کے نظام کو ہم نہیں مانتے، 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 ظلم کے نظام کو ہم نہیں مانتے۔ یونائٹڈ پاکستان، یونائٹڈ پاکستان، مزدوروں کی ترجمان، انقلاب کی ترجمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹرل پریزیڈنٹ یونائٹڈ پاکستان جناب سید سیف الاسلام خالد صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کے دوستوں، باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ ہمارا آج کا یہ اجتماع بنیادی طور پر ہماری جدوجہد کے تسلسل کا ہی ایک حصہ ہے، اسی ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہم یہاں پر جو تازہ ترین قومی سطح پر ایشو موجود ہے پی آئی اے کی نجکاری، اس کو مسترد کرنے کے لیے اور اس کے متبادل کے طور پر جو حقیقی حل ہے قوم کے سامنے اسے پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر میں اپنی طرف سے پی آئی اے کے شہید مزدوروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور پی آئی اے کے تمام مزدوروں اور پاکستان کے تمام مزدوروں اور محنت کشوں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان کے تمام محنت کش، تمام مزدور وہ ایک ہی ہیں بمقابلہ اس نظام اور سسٹم کے۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اس ظلم کے نظام کے اندر، سرمایہ کے اندر ظالم اور مظلوم کی واضح لائن کھینچی جا رہی ہے۔ واضح طور پر استحصال کرنے والے اور استحصال کا شکار یہ الگ الگ دونوں الگ الگ پوسٹ پر کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دوستوں نے یہاں پر بات کی کہ یہ ساری پارٹیاں ایک، بالکل ایک۔ آپ دوستوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ ہی پہلے کی بات ہے، یہاں اسلام آباد کے ڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا ہوا۔ کس لیے؟ پرائم منسٹر بننے کے لیے، کہ جناب میاں صاحب کی جگہ خان صاحب پرائم منسٹر بن جائے۔ 126 دن دھرنا دیا گیا اور حکمران ان کی ٹانگیں کانپنے لگی، جا کر پارلیمنٹ کے پیچھے چھپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈر رہے تھے، وہ جانتے تھے، انہیں خدشہ تھا کہ اصل مقتدر قوتیں کہیں ہماری جگہ ان کو اقتدار میں نہ لائیں۔ لیکن اس وقت آپ نے حکمرانوں کی رعونت دیکھی، ان کی فیوریت دیکھی، ان کے بیانات دیکھے، پی آئی اے کے محنت کشوں پر خون کی ہولی ان کے خون سے کھیلی گئی، اور اس کے باوجود ان کی گردنوں کے اندر سریا موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چلنے دیا جائے گا، ہڑتال نہیں چلے گی، 1 سال جیل میں جا سکتے ہیں اور ملازمت سے ہمیشہ کے لیے برخاست کیا جائے گا۔ یہ رعونت کیوں ہے میرے دوستو؟ سوچو، اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی تمام پارٹیاں، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں، پاکستان کے تمام ادارے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں امریکی سامراج کی اعلی کار بن کر اس وقت لمحہ موجود میں پاکستان میں گماشتہ سرمایہ کی پشت پر کھڑی ہے۔ اس لیے حکمرانوں کے سر گردنوں میں سریا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب ہم نئی کشوں پر گولی چلائیں گے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
لیکن یہ حکمران یاد رکھیں کہ اگر تمہیں اپنے طور پر دفن کے اوپر ناز ہے، اس کے اوپر فخر ہے، تمہیں اپنے اقتدار اور ریاست کے اداروں پر ناز ہے، تو پھر محنت کشوں کو بھی اپنی قوت پر، اپنی تنظیم پر، اپنے نظریے پر اعتماد ہے۔ تم جو مرضی کر لو، محنت کشوں کی یہ جدوجہد رک نہیں سکتی۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے سامنے، ہم نہیں مانتے ظلم کے سامنے۔ میرے دوستو، میں آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم حکمرانوں سے کوئی مطالبہ کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے۔ ہمارا ان سرمایہ داروں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، جاگیرداروں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم واضح طور پر اپنا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں قوم کے سامنے، اور اس حوالے سے پیغام ہمارا یہی ہے کہ اگر یہ سارے سرمایہ دار، یہ سارے حکمران طبقات، یہ امریکی سامراج اور IMF اس کے سامراجی اداروں، ان کے گماشتہ بن کر اگر یہ متحد ہیں تو پاکستان کے تمام محنت کش بھی متحد ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ان کے عزائم بڑے مکروہ ہیں، بڑے بھیانک ہیں، یہ محنت کشوں کو کچل دینا چاہتے ہیں، یہ غریب سپاہیوں کو محنت کشوں پر چھوڑ کر ان کو آپس میں لڑا کر ان کی طاقت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اقتدار کے شیش محل میں بیٹھنے والے یاد رکھیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محنت کشوں کی یہ جدوجہد یہ نئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں 1886 میں شکاگو کے اندر مزدوروں نے اپنا خون دے کر سرمایہ داریت کے خلاف جس جدوجہد کا آغاز کیا تھا، آج 200-250 سال گزرنے کے بعد PIA کے مزدوروں کا خون اسی جدوجہد کا تسلسل ہے، اور یہ تمام کا عرصہ اس بات کا شاہد ہے کہ محنت کشوں کی یہ جدوجہد سرمایہ داری نظام اور سامراجی طاقتوں ان کے تمام تر حربوں کے باوجود یہ رکی نہیں ہے۔ یہ قافلہ جاری رہے گا اور یہ سرمایہ داریت کے مکمل خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس لیے میرے دوستو، وقتی طور پر اس نظام اور اس سسٹم، اس کے جبر کو ہم سامنے دیکھتے ہوئے ہم قطعی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم ان منافق جماعتوں کی طرح بددلی کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ جا کر بددلی کے ساتھ ہم رسمی حمایت اس کے اعلان کے بجائے ہم یہاں آ کر ہم نے خود اپنا پروگرام قوم کے سامنے دیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جا کر ان کے ساتھ بھی حمایت کریں۔ لیکن ہمارا پروگرام مستقل اپنا پروگرام ہے جس میں یہ سارے کے سارے لوگ، یہ پارٹی یہ بذات خود محنت کشوں کی پارٹی ہے، یہ بذات خود مزدوروں کی پارٹی ہے، یہ بذات خود طلبا کی پارٹی ہے، یہ کسانوں کی پارٹی ہے۔ میرے دوستو، یہ پاکستان کے عوام کی پارٹی ہے، اور اس کا پیغام یہی ہے کہ یہ سرمایہ دار اور یہ جاگیردار یا حکمران طبقات اگر یہ متحد ہیں تو 1886 سے لے کر آج تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام شہداء، یہ تمام محنت کش یہ بھی متحد ہیں۔ اور میں اس دھرتی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کی سرزمین پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفے کی بنیاد پر سوشلسٹ کرنے کے لیے تیار رہو۔ یاد رکھو، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، وہ اپنا رنگ لاف بھی دکھائے گا۔ یونائٹڈ پاکستان ایک مزدور لیڈر سید سیف علی اسلام خالد کی قیادت میں سوشلسٹ انقلاب کے خواب کو لازمی طور پر شرمندہ تعبیر کرے۔